رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ بڑی فضیلت والا یہ عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم اٹھائی، اور اکثر مفسرین کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ یہ جو مہینہ ہے اس کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ اور اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کے اندر ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر اعمال کرنا، نیک اعمال، یہ اللہ کو باقی دنوں کی بنسبت زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور ایک طرف دوسرا بندہ ان دنوں کے اندر نیک اعمال کرتا ہے تو کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا درجہ زیادہ نہیں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، ان دنوں کے اندر نیک اعمال کرنے کا درجہ زیادہ ہے، الا یہ کہ کوئی بندہ جہاد کے لیے نکلے، اپنا جان اور مال لے کر جائے اور پھر واپس نہ آئے، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، قربان ہو جائے، تو اس کا درجہ بے شک زیادہ ہے، وگرنہ ان دنوں کے اندر نیک اعمال کرنا اس کا درجہ باقی دنوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ وہ نیک اعمال ہر قسم کے تلاوت، ذکر، اذکار، عبادات، روزے رکھنا، کوئی بھی نیک عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس ذو الحجہ کے مہینے میں 2 اہم عبادتیں، ایک بیت اللہ کا حج کرنا اور دوسرا اللہ کے راستے میں جانوروں کو قربان کرنا۔ قربانی کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ قربانیاں کریں گے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ کثرت مراد ہے کہ بے شمار نیکیاں ملیں گی۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جس جانور پر بال نہ ہوں بلکہ اون ہو، تو آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے بھی ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر، قربانی کے جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں کے اندر اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ترین عمل جانور کا خون بہانا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، کہ وہ بندہ کل قیامت کے دن آئے گا اس جانور کے
کھروں، جانور کے بال اور جانور کے کھروں سمیت اور اس کے سینگوں سمیت اس کو لایا جائے گا، گویا اس کے نامہ اعمال میں وزن کے وقت میزان میں اس کے جانور کو بھی تولا جائے گا اور اس کے برابر اس کو اجر دیا جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا فَتِیبُوا بِہَا نَفْسًا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ فَتِیبُوا بِہَا نَفْسًا، مجبوری سمجھ کر نہیں، منہ رکھنے کے لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا پیسہ ہے اور قربانی کوئی نہیں کرتا، یا دکھلاوے کے لیے نہیں، خوش دلی کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کیا کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ضحوا واحتسبوا بدمائها فإن الدم وإن وقع في الأرض فإنه في حرز اللہ، قربانی کرو اور ثواب کی نیت، ثواب کی امید رکھو، اس کا خون جب زمین پر گرتا ہے تو اس وقت بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا من ضحى طیبۃ نفسہ محتسبا لأضحیتہ کانت له حجابا من النار، جو بندہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے اور قربانی سے مقصود اللہ کی رضا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے لیے قربانی کرے، کانت له حجابا من النار، وہ قربانی کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی، جہنم کے اندر اس کو داخل نہیں ہونے دے گی، جہنم سے وہ رکاوٹ بن جائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ان کی جب قربانی کا وقت آیا، انہوں نے قربانی جانور پیش کیا تو آپ نے فرمایا یا فاطمہ قومی الی اضحیتک، اے فاطمہ کھڑی ہو، اپنی قربانی کی طرف جا، اس کے قریب کھڑی ہو جا، فاشہدیہا، گواہ بن قربانی کی کہ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ جب زمین پہ گرے گا تو تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو قربانی والا آپ عمل بتا کر اس کا ثواب اور اجر بتا رہے ہیں کہ جانور کا خون زمین پہ بعد میں گرے گا، اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنے والا قربانی کرے گا تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، یہ فضیلت اور یہ اجر کیا اہل بیت کے لیے خاص ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے یہ اجر ہے؟ آپ نے فرمایا بل للمسلمین، سارے مسلمانوں کے لیے، کسی خاص گھرانے کے لیے نہیں، نبی پاک کے خاص اہل بیت کے لیے نہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ اجر اور ثواب رکھ دیا گیا کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرے گا، جانور کا خون بہائے گا، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرمایا کرتے تھے کبشین اقرنین املحین موجوعین، 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے، 2 دمبوں کی، اقرنین بڑے بڑے سینگوں والے، املحین سیاہ اور سفید رنگ والے، موجوعین خصی جانور، ان کی آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن جانور کو قربان کیا، 2 مینڈے قربان کیے، فلما وجہہما، جب جانوروں کو قبلے کی طرف متوجہ کیا، لٹایا جانور کو ذبح کرنے کے لیے، تو اس وقت آپ کی زبان پہ یہ الفاظ تھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ جانور ذبح کرتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے، انی وجہت وجہی للذی، یا اللہ میں اپنا چہرہ متوجہ کرتا ہوں اس ذات کی طرف الذی فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، حنیفاً یکسو ہو کر، صرف خالص اسی کی طرف متوجہ کرتا ہوں، کسی اور کی طرف متوجہ نہیں کرتا،
وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، کہ یہ قربانی عبادت ہے اور عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جس طرح کسی قسم کی عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، قربانی والی عبادت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں، یہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی کا ہر قول و فعل اور عمل للہ رب العالمین، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وانا اول المسلمین، اور میں پہلا فرما بردار ہوں۔ یہ نیت ہونی چاہیے جانور کو قربان کرتے وقت کہ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی اور کو راضی کرنا نہیں۔ دکھلاوا نہ ہو، غرور اور تکبر نہ ہو، فخر نہ ہو، کہ یہ ساری چیزیں بڑے سے بڑے عمل کو بھی ضائع کر دیتی۔ نیت درست ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانیاں کرتے ہو، قربانیوں کے جانوروں کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، وہ ہم خود کھاتے ہیں، ان کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ تک جو چیز پہنچتی ہے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارے دل کی نیت اللہ تک پہنچتی ہے۔ تقوی اللہ تک پہنچتا ہے، دل کی حالت اور دل کی نیت اور ارادہ اللہ تک پہنچتا ہے کہ اس کی نیت اور ارادہ کیا ہے۔ جس طرح جانور خریدتے وقت ہم چیک کرتے ہیں جانور کو کہ یہ اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہ ہو، اگر عیب ہوگا تو قربانی جائز نہیں ہوگی، اس طرح فرمایا اللہ ہمارے دلوں کو چیک کرتا ہے۔ قربانی کرنے والے کے دلوں کو اللہ چیک کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر قربانی کرتے وقت نیت کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بار بار اس تقوی کا حکم دیا۔ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ خوف خدا، اللہ کا ڈر ہر وقت دل کے اندر۔ جب اللہ کا ڈر ہر وقت دل کے اندر ہوگا تو بندہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائے گا، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا اور ہر نیک عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہی تقوی ہے۔ اللہ رب العزت نے روزوں کا حکم دیا، اس کا مقصد بھی ذکر فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے تم پر فرض کیے جا رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ عبادت کا حکم دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات ذکر کیے تو اکثر انبیاء کا یہی قول ذکر فرمایا کہ انہوں نے بھی اپنے قوم والوں کو یہی کہا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ومن یتق اللہ، اور جو تقوی اختیار کرے گا ہر وقت اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، یجعل لہ مخرجا، اس کے پھر ہم راستے کھول دیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر کافر لوگ ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، متقی بن جائیں، تو ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا ثواب اور اجر ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو فرمایا یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے جب قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو قابیل کی قربانی جب قبول نہ ہوئی تو اس کو غصہ آیا، اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا، حسد آیا۔ تو حضرت حابیل نے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ہر ایک کی قربانی قبول نہیں کرتا، اللہ متقین تقوی والوں کی، اچھی نیت والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اس لیے مجھے ملامت نہ کرو، اگر اللہ نے قبول نہیں کی تو اپنی نیت درست کرو۔ اور یہ تو اس امت کی خصوصیت ہے
کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا۔ پہلے زمانے میں قربانی کی قبولیت کا پتہ اسی وقت چل جاتا تھا۔ قربانی باہر رکھی جاتی، جس کی قربانی قبول ہوتی، آسمان سے آگ آتی، اس کو راکھ کر دیتی، جلا دیتی، پتہ چل جاتا قربانی قبول ہو گئی۔ ہمارے عیبوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ اگر آج یہ صورتحال ہوتی، پتہ نہیں ہماری کسی کی قربانی قبول ہوتی کہ نہ ہوتی، کہ جیسے ہماری نیتیں اور ہمارے ارادے ہیں کہ جانور خریدتے وقت مہنگا جانور خرید کر پھر ریاکاری کرنا، فخر کرنا، غرور کرنا، تکبر کرنا۔ مہنگا جانور خریدنے کا حکم ہے کہ اچھے سے اچھا جانور خریدو، اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق قربانی کرو، لیکن ریاکاری کی اجازت نہیں ہے، فخر کی اجازت نہیں ہے، یہ لوگوں کو بتانے کی اور سنانے کی اجازت نہیں ہے کہ میں نے اتنا مہنگا جانور خریدا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق جتنا مرضی اچھے سے اچھا جانور خریدو۔ اور اللہ کو محبوب ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک نیکی کے کامل اور اعلیٰ درجے کو تم نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ اگر سہولت ہو تو جانور کچھ دن پہلے خرید کر لانا چاہیے اور اس کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ اس کی محبت دل میں پیدا ہو، اور پھر اس کو قربان کرتے وقت ذرا دل میں درد محسوس ہو تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو اس لیے قربانی والا بہت بڑا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی کا مسلسل عمل۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور ہر سال آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام ایک موقع پہ آپ نے قربانی کی تو آپ نے فرمایا ایک مینڈا میری طرف سے اور ایک مینڈا آپ نے فرمایا میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے یا اللہ قبول فرما جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ اور ایک حدیث میں ممن اقر بالتوحید وشہد بالبلاغ، ایک مینڈا یا اللہ ان کی طرف سے جو توحید کا اقرار کرتے ہیں اور میرے پیغام پہنچانے کی گواہی دیتے ہیں، ان کی طرف سے یا اللہ قبول فرما۔ اور ایک سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، 63 اونٹ آپ نے اپنے خود ہاتھ مبارک سے نہر کیے اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے ان کو نہر کیا، پورے 100 اونٹ۔ اور 2 مینڈے تو آپ ہر سال قربان کیا کرتے تھے۔ اور آج میت کی طرف سے قربانی کرنا یا کسی اور کی طرف سے قربانی کرنے کا جو حکم ہے اس کی یہ صورت ہے کہ حقیقت میں اگر تو کوئی بندہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے گیا کہ کوئی ان دنوں کے اندر کوئی بندہ فوت ہو گیا تو وہ وصیت کر کے گیا کہ میری طرف سے بھی قربانی ادا کرنا، تو اس کی طرف سے تو پھر اس کے مال میں سے قربانی ادا کی جائے گی، اس کا ثواب اسی کو ملے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ خود اپنے والدین کی طرف سے یا کسی اور بزرگ کی طرف سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو وہ حقیقت میں ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ قربانی اس بندے کی طرف سے ادا ہوگی لیکن واجب نہیں، یعنی جو قربانی بندے پر واجب ہے وہ اس نے کرنی ہی کرنی ہے، الگ سے ایک دوسری قربانی کرے وہ اس کی طرف سے نفلی قربانی ہو جائے گی اور اس کا ثواب آپ کسی کو بھی پہنچا سکتے ہیں، اور اس کا ثواب آپ ایک بندے کو بھی پہنچا سکتے ہیں، 2 کو بھی، 4 کو بھی، 10 کو بھی، سارے مسلمان جو دنیا سے چلے گئے سب کو پہنچا سکتے ہیں، وہ ایصال ثواب ہے۔ آپ ایک جانور خریدتے ہیں بڑا، اس میں 7 حصے رکھے جا سکتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں چلو میں اس میں 1 حصہ اپنا رکھتا ہوں، باقی 6 حصے میں اپنی والدہ، والد، دادا، دادی اور عزیز و قارب ان کے نام کی میں قربانی کرتا ہوں، تو ان کے نام کی قربانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی تو آپ کی طرف سے ہی ادا ہوگی، نفلی قربانی ادا ہو جائے گی، ایک آپ کی واجبی اور فرضی ہو گئی، باقی نفلی قربانی ادا ہوں گی اور ان کا ثواب آپ نے جس جس کی نیت کی ہے ان کو پہنچا دیا جائے۔ یہ مطلب ہے قربانی کرنے کا۔ کیوں؟ اسی طرح بعض احادیث میں جو آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے گھر کی طرف سے 1 جانور قربان کیا،
چھوٹا جانور پورے گھر کی طرف سے کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک چھوٹا جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ثواب پہنچانا ہے۔ آج اگر جس بندے پر قربانی واجب اور لازم ہے تو چھوٹا جانور ایک بندے کی طرف سے قربان ہوگا، بڑے جانور کے اندر 7 حصے رکھے جا سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کے اندر بھی اور اونٹ کے اندر بھی 7 حصے رکھے جا سکتے ہیں، اور 7 اس کا یہ مطلب ہے کہ 7 آخری حد ہے۔ آپ بڑے جانور میں 2 حصے بھی رکھ سکتے ہیں، 3 بھی، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 آخری حد ہے۔ یہ نہیں کہ ایک جانور کے اگر حصے کر لیے ہیں تو 7 ہی کرنے، 2 بندے مل کر ایک بڑا جانور خرید لیں تو 2 حصے ہو جائیں، ان کو زیادہ ثواب ملے گا، اس نے بڑا جانور قربان کیا ہے۔ 3 حصے بھی کیے، پورے جانور کے 3 حصے کیے جا سکتے ہیں، پورے جانور کے 4 حصے کیے جا سکتے ہیں، آخری حد 7 ہے۔ لیکن اجتماعی قربانی کے اندر ایک تو یہ مسئلہ کہ جو سارے شرکت کرنے والے ہیں وہ سارے موحد اور مسلمان ہونے چاہیے، مشرک اس کے اندر کوئی نہ ہو۔ اگر کسی ایک کی بھی نیت، کسی ایک کا بھی عقیدہ شرکیہ ہے تو کسی کی قربانی قبول نہیں ہو، اور یا اللہ نہ کرے کوئی اس میں مرزائی اور قادیانی کوئی شامل ہو گیا ہے۔ آج کل کوئی پتہ نہیں چلتا، مرزائی اور قادیانی بھی بڑا فتنہ ہے اور یہ بڑا ظاہر ہو رہا ہے آج کل۔ ان میں سے اگر کوئی شامل ہو گیا تو وہ کافر ہیں، نص قطعی ہے، تو اس لیے کسی کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور اجتماعی قربانیوں کا جو سلسلہ شروع ہے، مدارس یا مساجد کی طرف سے اجتماعی قربانیاں کی جاتی ہیں، اس کے اندر بھی خیال کرنا ضروری ہے کہ بسا اوقات وہ تھوڑی قیمت کا جانور خرید کر اس میں زیادہ حصے ڈال دیے جاتے ہیں، حصہ پہلے متعین کر دیا جاتا ہے، جانور بعد میں خریدے جاتے ہیں۔ کوئی جانور سستا آتا ہے، کوئی مہنگا آتا ہے، تو اس کے اندر کوئی پہچان ہی کوئی نہیں ہوتی، یہ کتنے کا، یہ کتنے کا، اتنے جانور خریدتے ہیں، اور لیکن حصہ سب کا برابر ہوتا ہے کہ 12,000 متعین ہو گیا، اب کوئی جانور اعلیٰ ہے، کوئی ادنیٰ ہے، حالانکہ اس کے اندر قیمت کا اعتبار ضروری ہے۔ اگرچہ اگر سارے اکٹھے جانور لائے گئے تو اس کے اندر پھر ان جانوروں کا چارے کا خرچہ یا کرائے وغیرہ کا خرچہ، یا جہاں کوئی رکھا جا رہا ہے، کوئی بھی ضروریات ہیں، وہ ساری جتنا بھی خرچہ ہے وہ سب پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ بسا اوقات بندے اس طرح کرتے ہیں، ایک قربانی کی نیت سے کوئی بندہ بڑا جانور لے آتا ہے، وہ مثال کے طور پہ 60,000 کا وہ جانور لے آیا، اس کی نیت ہے کہ میں قربانی کروں گا اور حصے ڈال لوں گا۔ اب وہ حصے ڈالتے وقت اپنا حصہ بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا حصہ فری کے اندر پڑ جائے، 12,000، 10,000، 12,000، 10,000 اس نے حصہ مقرر کر دیا، 10,000 کے اعتبار سے 7 بندے شریک ہو گئے، 70,000 بن گیا، اس کو 70,000 روپے مل گیا، یعنی 10,000 اس کا فری کے اندر شامل ہو گیا۔ اس طرح جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ جانور خرید کر لاتا ہے اور بیچنے کی نیت سے لاتا ہے کہ میں خریدوں گا پھر میں آگے بیچ دوں گا، تو وہ 60 کا لا کے 1,00,000 کا بھی بیچ دے تو بیچ سکتا ہے، لیکن اس نیت سے لانا اور کہ قربانی ہی کروں گا اور پھر اپنا حصہ فری کے اندر رکھ لوں گا، یہ جائز نہیں ہے، اور یہ اکثر آج کل ہو رہا ہے، تو اس لیے اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے اجتماعی قربانی کی صورت میں۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید والے دن آپ نے خطبہ دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاتنا ونسک نسکنا، جس نے ہمارے طریقے سے نماز پڑھی، ہمارے طریقے سے قربانی کی، وہ صحیح طریقے پر چلا۔ اور آپ نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور قربان کر دیا، اس نے قربانی کوئی نہیں کی، اس نے گوشت کھایا ہے بس۔ قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی فلیعد، وہ دوبارہ کرے، اور جس نے بعد میں کی فقط تم النسک، اس کی قربانی مکمل ہو گئی، واصاب سنت المسلمین، اور وہ مسلمانوں کے طریقے کے مطابق اس نے عمل کیا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اور قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد سے لے کر 3 دن 10، 11، 12 ذوالحجہ کی
مغرب کی نماز سے پہلے، مغرب کے اذان سے پہلے پہلے تک ہے، اور اس دوران جو 2 راتیں ہیں رات کو وہ وقت بھی قربانی کی جا سکتی ہے اگر روشنی کا صحیح انتظام موجود ہو اور ذبح کرتے وقت کوئی رگ کٹنے سے رہ نہ جائے تو پھر رات کے وقت بھی قربانی کی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ 3 دن اور 2 راتیں یہ قربانی کرنے کا وقت ہے، اس کے اندر قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور باقی قربانی کے جانور کے نبی علیہ السلام نے عیوبات بیان فرمائے کہ کون کون سے عیب والا جانور قربانی میں نہیں لگ سکتا۔ آپ نے اصول بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم جانور خریدیں تو ان نستشرف العین والاذن، ہم اس کی آنکھیں اور کان چیک کر لیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے جانور وہ قربانی کے اندر نہیں لگ سکتے۔ العورا البین عورھا، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن واضح اور ظاہر ہو۔ کانا جانور ایک آنکھ سے اس کو بالکل نظر نہیں آتا، وہ قربانی میں نہیں لگ سکتا۔ ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح اور ظاہر ہو، وہ کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے۔ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح اور ظاہر ہو کہ پتہ چلے چلتے وقت کہ یہ لنگڑا ہے۔ اور ایسا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو، مغز ہی نہ ہو، اتنا کمزور ہے کہ وہ باقی جانوروں کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا، یا اتنا کمزور ہے کہ اس کو ذبح کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے تو وہ چل ہی نہیں رہا، اتنا کمزور جانور قربان نہیں کیا جا سکتا، یہ قربانی نہیں لگے گی۔ یہ آپ نے اس حدیث میں اصول بیان فرمائے ہیں کہ جس میں آپ نے فرما دیا کہ ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، تو اس سے پھر فقہاء نے آگے مسائل نکالے ہیں کہ کوئی بھی عضو میں، کسی بھی عضو میں بیماری ہے، ہاتھ پاؤں ناک کان میں، تو اس کے پھر 3 حصے کیے جائیں گے۔ اگر تو تیسرے حصے سے کم بیماری ہے تو وہ لگ سکتا ہے، اگر تیسرے حصے سے زیادہ ہے یعنی ایک حصہ ہو گیا، 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ مکمل بیماری ہے اور ایک حصے سے بڑھ گیا ہے تو وہ پھر جانور نہیں لگے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا خارشی جانور جس کو خارش لگی ہوئی ہے، اس خارشی جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے منع فرمایا کہ مقابلہ، مدابرہ، خرقہ، شرقہ، ایسے جانور جن کے کان کٹے ہوئے ہوں، وہ آپ نے 4 صورتیں بیان فرمائی، کان لمبائی میں کٹا ہو، چوڑائی میں کٹا ہو، آگے سے پیچھے، آگے سے کٹا ہو، پیچھے سے کٹا ہوا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ تو اس کے اندر وہی میں نے جو اصول کے تحت تفصیل عرض کر دی، تو خلاصہ یہ کہ ہر وہ عیب جس کی وجہ سے جو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عیب اور بیماری ہے، جس عیب کی وجہ سے تاجروں کے عرف کے اندر مارکیٹ میں قیمت کم ہو جائے، اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ تو جس طرح یہ قربانی میں نے عرض کیا قربانی کے جانوروں کو چیک کر کے لینا ہے، اس طرح اس سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنی نیتوں کو چیک کریں۔ وہ اس سے بھی ضروری ہے کہ جانور کے اندر اگر تھوڑا بہت عیب ہے تو وہ ہو سکتا ہے اللہ قبول فرما لے، اگر دلوں کے اندر، نیت کے اندر عیب ہے تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا وترحمنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد